بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث تیسری فصل عن جابر قال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کی طرف گئے جب کہ ان کی وفات ہو گئی تھی، یعنی جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم ان کے پاس پہنچے، کیا کرنے کے لیے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر لگ گئی جو آپ کے کندھے پر لگی تھی۔ اس تیر کا زخم اتنا زیادہ سخت تھا کہ آپ اس سے بچ نہیں سکے اور 1 مہینہ تک بیمار رہنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جنگ خندق کے 1 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اسی تیر کی وجہ سے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، صلی علی جب مردے کے لیے آتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے، ووضع فی قبرہ، اور آپ کو آپ کی قبر میں رکھ دیا گیا، وسوی علیہ، اور آپ کے اوپر یعنی حضرت سعد بن معاذ کے اوپر مٹی برابر کر دی گئی۔ اچھا، سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسبحنا طویلا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی تو ہم نے بھی تسبیح بیان کی بہت لمبے وقت تک، نہیں فراغت کے بعد دفن کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تسبیح بیان کی تو ہم نے بھی تسبیح بیان کی، اور یہ عمل جو ہے بہت دیر تک چلتا رہا۔ ثم کبرنا فکبرنا، پھر آپ نے تکبیر کی یعنی اللہ اکبر کا ورد کیا تو ہم نے بھی تکبیر کہی۔ بات سمجھ آ گئی؟ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت ثم کبرت، آپ نے تسبیح اور تحلیل کیوں کی؟ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہا؟ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کیوں کیا؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره یہ تضايق کا فاعل، حتى فرجه الله عنه، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس تنگی سے کشادگی عطا فرما دی۔ فرجہ یفرج تفرید کرنا، کشادہ کر دینا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا، یعنی قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیح پڑھی اور اللہ اکبر کہا تو اس کی برکت سے قبر کیا ہو گئی؟ کشادہ ہو گئی۔ بات میں آ گئی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح و تحلیل پڑھنے کی وجہ سے عذاب قبر میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو وحشت ہوتی ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص عذاب میں مبتلا ہو رہا، کوئی مومن بندہ، تو اصالہ ثواب کرنے کی وجہ سے، تکبیر پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ عذاب دور کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قبر کیوں تنگ ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی موت تو شہادت کی تھی اور صحابی تھے، تو تنگ کیوں ہو گئے تھے؟ تو یہ بات یاد رہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، مومن کو بھی دباتی ہے اور کافر کو بھی دباتی ہے۔ کافر کو اس قدر سخت دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور مومن کو قبر دباتی ہے لیکن اس طرح دباتی ہے جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو دباتی ہے۔ تو جب یہ محبت کے ساتھ مومن کو دبانا پایا گیا، یہ قبر حضرت سعد کو محبت کے ساتھ دبا رہی تھی، تو پھر تسبیح و تحلیل پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ قبر نے محبت کے ساتھ دبایا تو ان کو وحشت ہو گئی، کیونکہ یہ معاملہ پہلی بار تھا، یہ معاملہ پہلی بار تھا۔ تو جب کوئی معاملہ پہلی بار ہو، اگرچہ شفقت اور محبت کے پیش نظر کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ وحشت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور تکبیر پڑھی, اور اس کی وجہ سے قبر پھر کشادہ ہو گئی, اور پھر یہ جو وحشت پیدا ہوئی تھی, یہ جو خوف پیدا ہوا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. اچھا, اس کی مثال آپ آسانی کے ساتھ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دباتی ہے تو بچہ بسا اوقات کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کرتا ہے. حالانکہ ماں کا اپنے بچے کو دبانا یہ محبت ہی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب بچہ کو ماں دباتی ہے, گود میں لیتی ہے, تو اس وقت بھی روتا ہے. تو اس کو دبانے کی وجہ سے اگرچہ ماں محبت سے دبا رہی ہے, لیکن ڈر محسوس ہوتا ہے, خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس بنیاد پر وہ روتا ہے. بات سن آ گئی؟ اچھا, کیسے پتہ چلا کہ یہ دبانا محبت کے ساتھ تھا اور دشمنی کے طور پر عذاب دینے کے لیے نہیں تھا؟ خود آگے ایک حدیث پاک آ رہی, اس میں وضاحت کے ساتھ آئے گا, اور اسی حدیث پاک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح, ارشاد فرمایا نا, اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. اور نیک بندے پر قبر کا تنگ ہونا اس کو عذاب دینے کے لیے نہیں, بلکہ محبت کے لیے. ٹھیک ہے, چونکہ محبت کے لیے قبر دبا رہی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو خوف ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کو اس طرح سے دور فرمایا. وعن ابن عمر قال, حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش, یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا. یعنی یہی حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, جن کے لیے عرش ہل جائے اپنی جگہ سے, خوشی سے اچھل پڑے عرش اعظم, تو اس کو تکلیف کیوں کر ہوگی بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو تکلیف دینے کے لیے کیوں دبانے کا حکم دے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش حرکت کرنے لگا یا حرکت میں آ گیا. یہ اس سے مراد خوشی میں حرکت کیا. وفتحت له ابواب السماء, اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے کہ اب کیا ہے, اس کی روح آسمان سے ہو کر کے جنت میں چلی جائے. وشهده 70,000 من الملائکۃ, اور یہ وہ شخص ہے جس کی نماز جنازہ میں یا جس کی موت میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے. لقد دمتن ثم فرج عنہ, دمہ یا دم کا معنی ہوتا ملانا, بے شک ان کو ملا دیا گیا, یعنی ان کی قبر ان کو دبا رہی تھی, حتی فرج عنہ, یہاں تک کہ ان سے کشادہ کر دیا گیا. تو یہاں پہ بھی دیکھیے کہ لقد دمتن کا لفظ آیا ہے, لیکن اس کے پہلے والے الفاظ دمہ کا معنی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو دبانا تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے تھا. بات سمجھ آ رہی نا؟ رواہ النسائی, امام نسائی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. وعن اسماء بنت ابی بکر قالت, حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے, 10 سال بڑی تھیں حضرت عائشہ سے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں, یعنی حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں. قالت, فرماتی ہیں, قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیبا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے یا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, خطیب ہو کر کھڑے ہوئے, یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فذکر فتنۃ القبر التي يفتن فيها المرء, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کے اس فتنے کا تذکرہ فرمایا جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے. قبر کی آزمائش بہت بڑی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا. فلما ذکر ذالک ضج المسلمون ضجۃ, ضجہ یا ضجو کا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا, آواز نکالنا. تو جب اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ فرمایا, یعنی قبر کی آزمائش کے بارے میں ارشاد فرمایا, تو مسلمان چیخ پڑے, مسلمان رو پڑے, بلند آواز سے رو پڑے. رواہ البخاری ہاکذا, امام بخاری نے اسی طرح روایت کیا. وزاد النسائی, امام نسائی نے اس میں اور اضافہ فرمایا, کیا؟ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ. حالت کا فاعل جو ہے نا یہی ضجتن, یعنی یہ چیخوں پکار, اس قبر کی ہولناکی کو بیان کرنے کی وجہ سے مسلمان چیخ پڑے تھے, رو پڑے تھے بلند آواز سے.
تو حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ان کی چیخ و پکار یا ان کا چیخنا میرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کو سمجھنے کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، بیچ میں کون تھے؟ سب سے آگے مرد حضرات تھے، اور بعد میں کون تھے؟ پردے میں عورتیں حضرات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبر کا تذکرہ فرمایا تو مسلمان جو مرد حضرات تھے وہ رو پڑے خوف کے مارے، اللہ کے خوف سے۔ جب انہوں نے رویا تو اس رونے کی وجہ سے، بلند آواز کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ اسی کے بارے میں فرما رہی ہیں حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ، کہ ان کا چیخنا میرے اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے درمیان حائل ہو گئی تھی، میں سمجھ نہیں پائی تھی ان کی چیخنے کی وجہ سے۔ فلما سکنت ضجتهم قلت لرجل قریب منی، تو جب ان کا چیخنا خاموش ہو گیا، یعنی ان کی چیخ و پکار ختم ہو گئی، تو میں نے ایک ایسے شخص سے کہا جو مجھ سے قریب تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک شخص میرے قریب تھا تو میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ اے بارک اللہ فیک، اے شخص اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری قولی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آخری گفتگو میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ تو قریب تھے، آپ نے تو سن لیا، ہم نہیں سن سکے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ اے جو ہے نا یہ حرف خطاب کے لیے، قال، تو اس آدمی نے کہا قد اوحی، اچھا یہاں پہ قالا ایک محذوف ہے کیا؟ دو قالا ہے یا دو قالا ہے نا، اس میں ایک ہی قالا ہے۔ قالا راوی کہتے ہیں یعنی اس شخص نے کہا، پہلے قالا کا فاعل وہ شخص جو قریب تھے، اور قالا اس قریبی شخص نے کہا، قال قد اوحی الیک انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قالا کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ کس طرح سے؟ قریبا من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال کے قریب آزمائش، یعنی یہ ایسی آزمائش میں تمہیں ڈالا جائے گا جو آزمائش فتنہ دجال سے قریب ہوگی، یعنی جتنی بڑی آزمائش فتنہ دجال ہے اس کے قریب فتنہ قبر بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قبر کی آزمائش دجال کے آزمائش سے بالکل قریب ہے، تو انسان کو قبر کی آزمائش سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بچنے کے لیے جو اعمال ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرورت کے پیش نظر عورت مرد سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا، لیکن اس میں اس بات کا خیال ضرور رہنی چاہیے کہ آواز میں لچک پیدا نہ ہو۔ عورت مرد سے سوال پوچھے تو اس آواز میں کشش پیدا نہ کرے، ورنہ عورت کی آواز میں بھی کیا ہے، اگر آواز میں کشش پیدا کر دے گی تو وہ بھی کیا ہے، انسان کے لیے فتنے کے باعث ہو جائے گا، وہ آواز بھی انسان کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اس بنیاد پر اگر عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے تو بالکل بلند آواز سے کہے کہ ایسا محسوس ہو کہ ڈانٹ رہی ہو، یا بالکل ایسی آواز پیدا کرے کہ جس میں لچک پیدا نہ ہو، تاکہ مرد کو عورت کی طرف رغبت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کسی سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو پہلے اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، جیسا کہ حضرت اسماء نے کہا، اے شخص بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، ہمیں بتا دیجئے کیا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، وعن جابر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ہونا چاہیے، اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها، جب اس بھی درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، مسئلہ یمثل تمثیل کا معنی ہوتا ہے صورت بنانا، خیال آنا، تو انسان کے لیے سورج ایسا محسوس ہوتا ہے جب کہ وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب
میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو میت کے نزدیک سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پاس میں آ گئی؟ سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ تو وہ مردہ اپنی آنکھوں کو مسح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے بیٹھتا ہے. وَيَقُولُ اور کہتا ہے دعونی اصلی مجھے نماز پڑھنے دو. یعنی اب بالکل سورج غروب ہونے والا ہے, اب غروب ہو جائے گا تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا, پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو, پھر مجھ سے سوال و جواب کرنا. کس سے کہے گا؟ فرشتے سے کہے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا, یہاں پر بتایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ ہر وقت ہے, ہر وقت کے لیے. اگرچہ مردے کو صبح دفن کیا جائے تو جب وہ مردہ اٹھایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈوب رہا ہے. اگر دوپہر کے وقت دفن کیا جائے تو اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے. رات میں اگر دفن کیا جائے تو بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے. لیکن یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, جو دنیا میں نماز عصر کی پابندی کرتا ہوگا. کہ اس صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا مرو گے, اور جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے. یعنی جو کام کرتے رہو گے اسی کام پر تمہاری موت ہوگی, اور جس کام پر تمہاری موت ہوگی اسی کام پر تم اٹھائے جاؤ گے. جب انسان نماز عصر کا پابند ہوگا تو اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. بس میں آ گئی. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان یہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر پڑھنے تو پھر سوال و جواب کرنا, تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو اس کا جواب مل جائے اور پھر فرشتہ اس سے سوال و جواب کرے ہی نہ, کیونکہ جب نماز وہی بندہ پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا. بس میں آ گئی. اچھا ہاں, یہ معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا جو نماز عصر کا پابند ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نمازوں کی پابند کرو, خاص طور سے نماز عصر کی. بات میں آ گئی. چلیے. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت یسیر الی القبر, بے شک میت قبر کی طرف جاتا ہے, یعنی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. فیجلس الرجل فی قبرہ, دونوں پڑھ سکتے ہیں, فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور نائب فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی معروف اور مجرور دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو مرد یعنی مردہ, مرد سے مراد عام ہے, تو وہ مردہ قبر میں اٹھایا جاتا ہے یا وہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے یا مردہ قبر میں بٹھایا جاتا ہے. من غیر فزع ولا مغشوب, فزع کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا, اور مغشوب کا معنی ہوتا ہے جو پریشان ہو. مرد اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہوتا, اور اس حال میں کہ وہ پریشان نہیں ہوتا, یعنی بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ بٹھایا جاتا ہے. ثم یقال, پھر اس سے کہا جاتا ہے فیما کنت, تو کس چیز میں تھا, یعنی کس دین میں تھا دنیا میں. فیقول, کہتا ہے کنت فی الاسلام, میں دین اسلام میں تھا. فیقال, تو اس سے کہا جاتا ہے ما ھذا الرجل, یہ آدمی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فیقول, تو مردہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات من عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہمارے پاس روشن دلائل لے کر آئے. فصدقناہ, تو ہم نے ان کی تصدیق کر لی, ہم نے ان پر ایمان لایا. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, یہاں پہ سوال کا جو جواب تھا تو جواب دیا ہی, پھر جواب پر اور اشترا انہوں نے بیان کر دیا. جواب کتنا تھا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں بس, لیکن انہوں نے اضافہ یہ کر دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس دلائل اور روشن بینات لے کر آئے. تو جمع گئی نا, جب اس نے جواب میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے, تو آٹومیٹکلی یہ سوال پیدا ہوگا کیا تم اللہ کو دیکھے ہو کہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ تو وہی جواب کر رہے ہیں. فیقول, کہاں گیا, فیقال لہو, تو ان سے کہا جائے گا هل رأیت اللہ, کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فیقول, تو بندہ کہے گا ما ينبغي لأحد ان يرى اللہ, کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھے, یعنی دنیا کے لیے مناسب, دنیا میں مناسب ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھے. تو جب یہ مناسب ہے نہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا, تو پھر ایمان کیسے لایا؟ ایمان بالغیب کا حکم دیا, ایمان بالغیب ہم لے کر آئے. بات سمجھ آ گئی.
فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، تو جہنم کی طرف اس کے لیے راستہ کشادہ کر دیا جائے گا، راستہ کھول دیا جائے گا۔ فَيَنظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حَطَمَ يَحْطِمُ کا معنی ہوتا ہے ایک کے اوپر دوسرا گرنا، ایک کے اوپر گرنا۔ تو وہ انسان جہنم کو دیکھے گا اس حال میں کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر گر رہا ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا انظر الی ما وقاک اللہ، تم اس کو دیکھو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ وقایقی کا معنی بچانا ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، محفوظ کر لیا، اسے دیکھ لو، یعنی جہنم کو۔ ثم یفرج له فرجۃ قبل الجنت، پھر جنت کی جانب ایک راستہ کھولا جائے گا اس کے لیے، تو وہ شخص فینظر الی زہرتها وما فیها، زہرۃ کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، حسن، تو وہ شخص جنت کی خوبصورتی اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کو دیکھے گا۔ فیقال له، اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، علی الیقین کنت، تو یقین پر تھا، یعنی دنیا میں تو یقین پر تھا، ایمان پر تھا، وعلیہ مت، اور اسی یقین پر تیری موت ہوئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں پہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ حالانکہ فرشتے کو تو کنفرم معلوم ہے کہ اسی پر اٹھایا جائے گا، یعنی ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہاں پر انشاءاللہ کہنا برکت کے لیے۔ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَغْشُوبًا، اور برا آدمی یعنی منافق اور کافر اٹھایا جائے گا اپنی قبر میں خوف زدہ ہو کر اور پریشان ہو کر۔ فَيُقَالُ، اس سے کہا جائے گا فِيمَ كُنْتَ، تو کس دین میں تھا دنیا میں؟ فَيَقُولُ، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا مَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ آدمی کون ہے؟ فَيَقُولُ، تو کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلته، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہ کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فیفرج له قبل الجنت، تو اس کے لیے جنت کی جانب راستہ کھول دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا۔ فینظر الی زہرتها وما فیها، تو وہ شخص جنت کی خوبصورتی اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کو دیکھے گا۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا انظر الی ما صرف اللہ عنک، اس چیز کو دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں پھیر دیا، اللہ نے تمہیں جنت سے پھیر دیا۔ تم جنت کے حقدار تھے اگر ایمان لاتے تو، لیکن تم ایمان نہیں لائے تو اللہ نے تمہیں جنت سے پھیر دیا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس چیز کو دیکھو جس چیز کو اللہ نے تم سے پھیر دیا، لفظی ترجمہ۔ ثم یفرج له فرجۃ من الی النار، پھر اس کے لیے جہنم کی جانب راستہ کشادہ کیا جائے گا۔ فینظر الیہا یحطم بعضها بعضا، تو وہ جہنم کو دیکھے گا اس حال میں کہ اس کا بعض حصہ بعض پر گر رہا ہے۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنت، تو شک پر تھا، یعنی دنیا میں تمہیں یقین نہیں تھا اپنے مذہب پر، تم ایمان نہیں لائے تھے۔ اچھا، بہت سارے ہندو تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب پر یقین ہوتا ہے، تو یہاں پھر علی الشک کنت پھر کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہندو ایسے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب پر یقین نہیں ہے، اور جن کو اپنے مذہب پر یقین ہے تو حقیقت میں وہ یقین ہی نہیں ہے بلکہ وہ جہل مرکب ہے، وہ غلط ہے اور اسی غلط کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، تو اس میں ڈبل جہالت ہے، اسی کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس کو شک کہنا درست ہو جائے گا۔ علی الشک کنت، تو شک پر تھا دنیا میں، وعلیہ مت، اور اسی شک پر تیری موت ہوئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی پر انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے۔ رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔